فیصد پوری ایمانداری سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آزاد راجپوت صاحب کا موقف درست تھا. جو اس نے ضیاء رسول صاحب نے جو اس میں شرط لگاتے ہوئے بات کی ہے، اس نے یہی کہا ہے کہ یہاں سیدنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سوال نہیں کیا اس ہندو یا سکھ جو بھی ہے، بلکہ مسلمانوں پہ. یہ بالکل غلط، 100% غلط. اسی کلپ میں یہ الفاظ ان کے موجود ہیں. اصل بنیاد جو میں سارے سمجھاؤں وہ یہی بات تھی کہ کیا اس کا سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تھا یا مسلمانوں پہ تھا. اس کا سوال مسلمانوں پہ نہیں تھا، اس کا سوال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھا. اور ضیاء رسول صاحب نے اسی چیز کو اس شرط میں ڈینائی کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں تھا، مسلمانوں پہ تھا. اس لیے یہ مقدمہ ان کے اس شرط لگانے والے جو چند جملے ہیں اسی میں حل ہو جاتا ہے. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ یہ میری اپنی کلیئر کٹ رائے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب اس طرح کے معاملے میں جس کا تعلق دین سے ہو اس پہ فیصلہ دیا جائے، اس پہ اگر الفاظ ادھر ادھر بھی ہوں، اصل جو مدعا ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے. اس میں یہ ہے کہ کیا اس کے سوالات اور اس کے نتیجے میں جو جوابات دیے گئے خواہ ایک ہی وقت میں یا مختلف اوقات میں سیدنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یا مسلمانوں کے حوالے سے. مسلمانوں کے حوالے سے مسلمانوں کے کردار پہ وہاں بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ مسلمانوں پہ بھی جو سوال ہے وہ ان کی جو زیادہ تعداد میں شادیوں پر ہے اور وہ قرآن کا حکم ہے، اس پہ اعتراض ہے. تو اس کے جو جوابات دیے گئے ہیں، جو سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثرت ازواج کا جواب جو دیا گیا ہے یا مسلمانوں کے حوالے سے دیا گیا ہے، جواب دینے والی انٹینشن کا فیصلہ خدا کرے گا کہ اس نے توہین کی ہے یا نہیں، یا اس کا ارادہ تھا کہ نہیں. لیکن وہ جوابات جو ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں سیدنا حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے خلاف ہیں. نہ صرف یہ کہ ان کے مطابق نہیں، بلکہ اس کے خلاف ہیں، بے ادبی ہے، گستاخی ہے. اور اسی طرح مسلمانوں کے حوالے سے بھی جس طرح جواب دیا گیا ہے، جو اس میں دلیل پیش کی جو میں نے سنی ہے، وہ قرآن کریم کی تعلیمات کے خلاف، اور نکاح کا جو اصل مقصد اور مدعا ہے یا ایک سے زائد شادیوں کا جو مقصد رکھا گیا ہے اسلامی شریعت میں، اس کے بھی وہ خلاف بات ہے. تو اتنی سی بات ہے. اس لیے میری یہ رائے ہے کہ جب کسی کو اس معاملے میں منصف بنایا جائے، قطعی نظر کہ شخصیات آگے کون ہیں، اور قطعی نظر کہ کہیں ایک جملہ یا ادھر ادھر اس کو پورے کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے. اور پورا کانٹیکسٹ جو ہے، پوری ٹک ٹاک جو سنتے ہیں لوگ، کہ ان کے علم میں ہے. اور اس کا خلاصہ یہی ہے جو میں نے بیان کر دیا ہے کہ وہ سوالات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھے، ان کے حوالے سے تھے، اور ممکن ہے کہ کئی مسلمانوں کے حوالے سے بھی. لیکن دونوں چونکہ قرآن کریم کے حکم ہے، اس لیے وہ جو جوابات دیے گئے ہیں وہ نہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے مطابق ہیں، نہ ہی نکاح کے اصل مقصد کو اس میں وضاحت جواب میں کی گئی ہے، بلکہ مزید ایک دشمن کو موقع دیا گیا ہے اس پہ اعتراض کرنے کا. جزاک اللہ. میری یہ رائے ہے. راجا صاحب میں ایک بات کروں چھوٹی سی. راجا صاحب جب میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ مختلف لوگوں سے جا کے جو میرے دشمن ہیں تو ان کے ساتھ ملے ہیں نا، تو فیصلہ دینے سے پہلے میں نے ان کو جا کر کہا کہ آپ اکیلے 10 بار سنتے ہیں، I have no problem. جب آپ نے میرے مخالفین سے میری ڈبیٹ کو شیئر کیا، ان سے ویو لیا نا، تو اب آپ میرے حق میں فیصلہ دیں یا میرے خلاف دیں، میں آپ کے فیصلے کو مانتا نہیں. اصل بات انہوں نے ادھر رک جانا چاہیے تھا ان کو کہ بھئی میں اب بے اعتماد میں کانٹریبیوشن ہو گیا ہوں. انہوں نے آگے مجھے میرا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا. کوئی اور لوگ جج بن جائیں، وہ فیصلہ دیں، میں اس میں نہیں آتا. انہوں نے پھر بھی امن دیر کے کہنے پر 2 پلاٹوں پہ میں گیا ہوں، پیچھے پیچھے آیا، اب فیصلہ سنائے، اب فیصلہ سنائے. Who the hell امن نذیر ہے؟ ڈبیٹ تو میری اور ضیاء رسول کی تھی، ان کو وہ کیوں کہہ رہا کہ فیصلہ سنائے؟ اس میں ان کتی چورانا رل گئی تھی اور کچھ نہیں تھی ہویا. ان کے ساتھ مل گئے تھے
یہ اللہ کی قسم، ان کو کہو ان کی بات نہیں ہوئی فون پہ، کیمرہ کھول کے قرآن پہ ہاتھ رکھے کھول کے، میں کان پکڑ لوں گا۔ ان کو کہو قرآن کھولے، قرآن پہ ہاتھ رکھے، ان کی امرتی سے فیصلے کے بارے میں بات نہیں ہوئی، چلو میں یہ بھی کر دیتا ہوں۔ مجھے پاگل سمجھتے ہیں؟ اگر تو ایسا قرآن کھول ہوا کے ہے، آپ ہاتھ، کی بات رانا آپ صاحب کی بات درست ہے، اگر ایسا ہوا راج صاحب مجھے اجازت ہے ایک چھوٹی سی بات کرنی۔ بات یہ ہے، فیصلہ جو بھی ہوا ہے وہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، مگر فیصلہ یہ ہونا تھا کہ یہ ہمارا مدعا ہے، یہ کیس ہے، اس کیس پہ بات کریں۔ جج صاحب جو جج صاحب بنے تھے، ان کا میں نے لائیو یہ سنا کہ یہ ایک مخالف پارٹی نے کہا یہ جو آڈیو سنائی جا رہی ہے، یہ آڈیو ان کی وہ اس جواب میں نہیں ہے، اور جج صاحب نے یہ کہا ہاں بالکل یہ آڈیو جو ہے یہ کنٹروورشل ہے، یہ کانٹ چھانٹ ہوئی ہے، یہ جج صاحب کے بات یہ ریکارڈ پہ ہے۔ اور ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اسکانی صاحب کو ان کے سامنے، جج صاحب کے سامنے یہ کہا کہ اسکانی صاحب آپ اسکانی قبیلے سے ہیں، میں مثال کے طور پہ آپ اسکانی قبیلے سے ہیں، میں زاہدانی قبیلے سے ہوں، ہمارے دو بزرگوں کی آپس میں کسی بات پہ چپکلش ہو گئی ہے، ہم نے جج کو مقرر کیا کہ آپ فیصلہ کریں، تو وہ جج کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ جج ساری پروسیڈنگ سن کے میرے جو مخالف قبیلہ ہے اس قبیلے کے سارے بندوں کو بلا کے ساری پروسیڈنگ سنائے۔ ہاں جی تم بتاؤ، آدھی پروسیڈنگ تک جب یہ سنا رہے تھے ان کی کوئی مائنڈ میں نہیں تھا، آدھی پروسیڈنگ کے بعد ان کے دماغ میں وہ کہ یہ آڈیو جو ہے اس کے جواب میں نہیں ہے، ایک بات، پھر ان کا دماغ اس طرف چلا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی نظر میں یہ ان کا تبصرہ ہے ساتھ ساتھ کہ وہ جو میت اگروال ہے، جو بھی اس کا نام ہے، اس نے تو بہت سادہ، بہت میٹھے لہجے میں سوال کیا ہے، عامر صاحب اتنا غصے میں کیوں آئے ہیں؟ ان کو یہ بھی نہیں احساس ہوا ان کو کتنی ملک صاحب تہاڈی آواز خراب ہو رہی ہے، ملک صاحب تہاڈی آواز خراب ہو رہی ہے کہ مینوں خراب آ رہی ہے؟ ملک صاحب آپ دوبارہ آپ کی آواز نہیں آ رہی، ملک صاحب کی ملک آواز صاحب نہیں آ دوبارہ آ جائیں۔ براج صاحب آپ ادھر ہی ہیں؟ براج صاحب میں نے ایک سوال پوچھنا تھا، وہ یہ سارا معاملہ جب ختم ہو جاتا ہے نا، کیونکہ میں تو کہیں نہ آیا نہ حصہ بنا، یہ پیارے بھائی بیٹھے آزار راجپوت صاحب، میں بڑی عزت کرتا ہوں، انہوں نے بھی مجھے ایک دو بار انوائٹ کیا تھا، تو میں نے یہی کامنٹ کیا کہ میں نے سنا ہی نہیں ہے اور سنا بھی نہیں تھا۔ تو اگر اس آڈیو کے اندر ایک بات یہ ہے کہ اگر بلاسفمی ہوئی ہے، اگر نہیں بھی ہوئی، دونوں طرف سے، ٹھیک ہے، فیصلے کو سائڈ پہ رکھ دیں۔ بلاسمی ایشو نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں، یہ ٹاپک نہیں تھا، نہ میں نے اس کے اوپر دیکھا ہے، نہ میں نے کوئی بات کی ہے، نہ کمنٹ کیا پر ہے، نہ وہ میری پر سکوپ میں تھا، دیکھیں، وہ نہیں ہے ایشو، میں وہ آپ کی نہیں۔ بات بالکل ایگری کر رہا ہوں، پر کچھ لوگ تو اس کو مان رہے کہ نہیں مان رہے۔ ہاں نہ میں بول دے، کچھ لوگ مان رہے ہیں سوال کیا ہے؟ کہ کچھ لوگ تو یہ مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے، یہی تو پبلکلی شو کر رہے ہیں نا کہ یہ اس طرح کی بات کی انہوں نے۔ بھائی میرا وہ موضوع نہیں ہے، طاہر صاحب دیکھیں، چلے وہ انڈرسٹینڈ موضوع کریں، نہیں ہے، میرا آپ وہ سوال اگر آپ سمجھیں، پھر کلپ آپ دیکھ کھل لیں کے نا، بات کر لیں۔ اس میں اسپیسیفکلی نیرو سی بات تھی کہ ان کے درمیان شرط لگی ہے، وہ کس پوائنٹ کے اوپر لگی ہے، اس کے علاوہ میرا مضمون وہ نہیں تھا، نہ ہی میں اس کے اوپر چلے میں میں نے آپ کی بات ٹول سن رہا کرے۔ ہوں، میں آپ سے جو چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ آپ سمجھ جائیں گے کہ چاہے وہ ایم ڈی ہو چاہے وہ غیر ایم ڈی ہو، کون سی ایسی مجبوری تھی سب کو کہ وہ ایک ایسی آڈیو کم از کم سینکڑوں بار پلے کی گئی، ٹھیک ہے،
وہ اپنی شرط بازی میں اور اس ساری چیز میں. تو یہ کون سی دین کی خدمت ہو رہی ہے آپ کی نظر پہ؟ اس پہ روشنی ڈالیں گے، چاہے اس میں انوالو جتنے بھی احمدی ہیں چاہے غیر احمدی ہیں. میرا تو سیدھا سیدھا سوال ہے. مطلب آپ کے اپنے آپس کے معاملے تو میرے خیال سے سارے سالو ہو چکے ہیں، سارے ایک پینل پہ آ چکے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا مدعا جو ہے وہ امت کے سامنے آ گیا تھا، جس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت سر ہوئی. اس کا جی نام کیا ہے؟ وہ جو جس نے سوال کیا تھا اگروال. ہاں اس سب میں نا راجہ صاحب میں ایک بات میں نے تو بالکل ہینڈز اپ کر کے نا اس چیز سے سائڈ پہ نکل گیا. سرکار بھی سرنڈر کہہ لو، ہینڈز اپ کہہ لو اس چیز سے. اتنا خائف ہو کر ہم لوگ تو اس حصہ بھی نہیں بنے کسی چیز کا. لیکن ایک چیز اب یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس سب کچھ کے اندر نا جیتا اگروال ہے اور آپ سب ہارے ہو. اگروال جیتا ہے. طاہر بھائی، بلاسفیمی میری پرابلم یا نہ ہی میرا ایشو ہے. میرا سوال یہ ہے جیو کہ رسول کریم امیت اگروال نے سوال رسول کریم کی ذات پر کیا یا مسلمانوں پر کیا؟ ارے ٹو دی آزاد پوائنٹ بات ہے. بھائی آپ کو سنے نا، میں نے اسی لیے سوال آپ سے نہیں پوچھا. جب آپ کا لینا دینا نہیں ہے نا، آپ تو کامیاب ہو گئے. آپ نے کتنا بڑا مدعا بنا اٹھا دیا، اور بہت سارے لوگ ایسے جو ہیں جنہوں نے تھوڑی بھی غیرت نہیں کھائی. مطلب ہم تو دیکھیں نا، ایک ایسی محفل میں رسول اللہ، اب میں صاف نہیں ہوں، میرا وضو نہیں ہے، یا میں وضو کو الگ کہہ دیں آپ کے کہ میں پاک نہیں ہوں، تو میں تو اس ہستی کا نام بھی لیتا نہیں. اور اگر ایسی چیزیں ان سے منسوب کر کے، اور ایسی چیزیں جو کہ جن پہ اختلاف ہے، اس کو بار بار پلے کرنا، بار 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 بار، کوئی بڑا بننا چاہ رہا ہے، کوئی چھوٹا بننا چاہ رہا ہے، کوئی سچا بننا چاہ رہا ہے، کوئی جھوٹا. بھائی میری نظر میں آزاد صاحب آپ کی آئیڈیالوجی اور ہے، میری نظر میں تو ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہو سکتی کے آگے. میں ایک گزارش کرتا ہوں، جو طاہر اور ٹوانا صاحب آپ نے بات کی ہے نا، ایک اس کے دو پہلو ہیں. ایک اس کا ایمانی پہلو ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا، اس میں تو ہم ساتھ ہیں، وہ اس نقطۂ نظر سے آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں. جو دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اس نظر سے اگر دیکھا جائے نا، مجھے تو پوری تفصیلات کا نہیں پتہ، آپ کو پتہ ہے کہ میں تو خود ان چیزوں کے حق میں ایسے نہیں ہوں، لیکن کچھ ریالٹیز ہیں جو سوشل میڈیا کی ریالٹیز ہیں، اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. جو میں اللہ کو گواہ بنا کے یہ بات کر رہا ہوں، اور ایک احمدی مسلمان کے طور پر پورے ایمان سے، پورے اعتماد سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے آقا سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمنان کے لگائے گئے کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض ایسا نہیں ہے جس کا جماعت احمدیہ مسلمہ نے جواب نہیں دیا یا نہیں دے سکتی. دنیا میں کہیں بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کبھی اعتراض ہوا یا ہوگا، تو ہم اللہ کے فضل سے ان ہر طرح سے ان اعتراضات کے جوابات دینے کی اہلیت رکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اعتراضات سارے باطل ہیں، کیونکہ آپ کی شخصیت ایک کامل شخصیت ہے، آپ انسان کامل ہیں. یہ صرف ہمارا ایمان نہیں ہے، ہم دنیا پر یہ ثابت کر سکتے ہیں الگ سے. اس لیے یہ کوئی ایسی گھبرانے والی بات نہیں ہے. ملحدین کے اعتراضات ہوتے ہیں، اعتراضات جو ہیں اگر ملحد کی طرف سے یا کسی بھی غیر مسلم کی طرف سے جب کیے جائیں، اگر وہ اچھے رنگ میں کیے جائیں، تو اس کا جواب دینے سے نہ گھبرانا چاہیے، بلکہ اس کا جواب ضرور دینا چاہیے. یہ ہمارا نہ صرف ہمیں دینا چاہیے بلکہ ہمارا فرض ہے. اس کو ایک تو نہیں اس طرح سے راج سمجھیں. صاحب آپ ایک چھوٹی سی بات ہے. ایک ایک منٹ طاہر، جی ایک جی منٹ مجھے مکمل کر لینے دو. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے، کوئی اور مسلمان ہے جس نے اپنی طرف سے نیک نیتی سے دیا ہو، لیکن نادانی میں یا لا علمی میں یا جہالت میں اگر ایسا جواب دیا ہے کہ وہ جواب درست نہیں ہے، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان نہیں ہے، تو پھر اس کی درستگی بھی ضروری ہے. اس پہ پردہ نہیں ڈالا جا سکتا. پردہ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ ہم کمزور ہیں یا ہمارے پاس جواب نہیں ہے. تو ایسی صورت میں دو کام کرنے چاہیے، وہ ہمارا فرض بنتا. ایک یہ کہ جس نے بھی وہ ایسا جواب دیا ہے اور اس پہ اعتراض ہو رہا ہے، تو اس جواب دینے والے کی درستگی کی جائے کہ بھئی یہ جواب درست نہیں ہے بلکہ یہ جواب ہے، اور پھر وہ دوسرا جواب دیا جائے. تو اس لیے میرا خیال ہے اس کو اس پہلو سے بھی ذرا دیکھنا چاہیے. اب آپ کریں جو بات کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں نہیں، اس پہ جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا نا، دیکھیں بڑا صاحب کوئی میرے خیال سے مناسب جواب نہیں دے سکے اس چیز کا.
ایک یہ کہ ابھی کوئی شخص اوپر آ جائے اور ایک الزام لگا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، تو آپ کی میری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا جتنا ہو سکے ہم اس چیز کو ایڈریس کریں۔ ایک یہ کہ آپ اور میں بیٹھے بلا وجہ ہی ایسی چیزوں کو یہاں پہ ڈسکس کرنا شروع کر دیں جن کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بات اسی آپ کی چیز کو درست ہے. ڈسکس ہمارا پورا گھر اور محلہ بھی شروع کر دے، ہاں اور یہ جو اس کے آپ کی اوپر یہ بات ہے، اور ضد کی یہ بنیاد پہ یہ سب کیا جا ہاں رہا ہو۔ جی بالکل بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، اور یہ اب جہاں بھی کوئی صرف اس کو کسی اور مقصد کے لیے بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. اور جو آپ نے بات کی جواب، میں نے 1-2 دن پہلے عباسی صاحب کہیں تھے کسی براڈ پہ، ان کو مختصر جواب دیا تھا، اور آپ چلے پبلکلی آپ نے سوال ہی کیا ہے تو اس کو میں ریویل کر دیتا ہوں. آپ کو یاد ہے کہ کل یا پرسوں میری اور آپ کی بات ہوئی تھی اس معاملے میں، تو میں نے کیا کہا تھا آپ سے اس موضوع کے حوالے سے؟ طاہر ایک سیکنڈ دیجیے گا، میں کسٹمر لے رہا ہوں. تو بہت گرمی ہوگی یار یہاں اس گرمی میں، حالانکہ رات کا وقت ہے. راجہ صاحب ایک طرف خود ہی کہہ رہا ہے کہ انہوں بار بار چلانا یا اس موضوع نہیں نہیں تے پھر آپ ہی سوال پوچھ کے جی میں اج طلاب کر رہا تے پھر کہہ رہا ہے جواب نہیں دے نہیں انہیں میرے کو سوال پوچھا نا، اوتھے ایک بڑی اہم گل ہے، واپس آ لے نا، میں انہیں ایک پوائنٹ جڑا ہن انہیں دیکھا نا، دوجی جڑی انہیں گل کیتی سی او دا میں جواب دے دیتا، لیکن ہن جڑا دا سوال ہے یہ ٹوانا صاحب دا، وہ ویلڈ ہے، وہ میں ایگری کرنا کہ انہوں صرف ایک دوے نو نیچا دکھان لئی یا ایک دوے دے وہ نہیں کرنا چاہیے. یہ گل اس حد تک میں وہ نال ایگری کرنا، کیونکہ پھر وہ دا پھر جواب اصل چ دینا چاہیے. جی نہیں راج صاحب، آپ طاہر اسپیسیفک ایک میرا بات نہیں کر سوال رہے یہ کیونکہ تھا، ہماری کافی ساری باتیں ہوئی ہیں نہیں جس یہ جو ٹاپک کو میرے حضرت کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ جو میری تھوڑی سی آپ سے ڈسکشن ہوئی تھی کل کہ یہ جو اعتراض ہے اس پہ میں نے کیا حل بتایا تھا اس کا؟ نہیں ہماری زیادہ مزید بات نہیں ہوئی، آپ نے کہا تھا کہ اس کے اوپر اگر ضرورت پڑے گی تو ہم انشاءاللہ اپنی بات رکھیں گے. ہاں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے ہاں کہا تھا کہ نہیں، اس پہ ہاں جی براڈ بالکل، آپ ہماری مطلب لگانا. اس طرح کوئی پرائیویٹ میں جب یہ بات آپ سے مطلب ہوئی تھی نا، میں نے پوچھی تھی کچھ، تو آپ نے کہا تھا کہ اگر ہمیں ضرورت پڑے گی تو اس کے اوپر ہم اپنا مناسب سا جواب رکھیں گے، اور بالکل ڈیفینیٹلی آپ نے، اور بلکہ وہ ایک ہمارا بھی اسی چیز کے اوپر ہی سٹینڈ تھا کہ ہم میں نے ایسی آپ سے یہ مطلب کہا کسی تھا بھی کہ غیر آپ ضروری، ہاں کہ جی آپ جی اس پہ اس براڈ میں لگانا انگیج نہ اور ہو اس جائے. کا ہم تفصیلی جواب انشاءاللہ دیں گے کہ حضرت Yeah. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شادیوں کی ہے اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا وجوہات ہے. تو یہی ہے اس کا حل، جی یہ دیے ہوئے ہیں اچھا، جواب. میں اگر مطلب تھوڑا نو آفینس، میں نارملی یہاں پہ پوچھتا بھی نہیں ہوں کسی سے کوئی اس طرح کا سوال، جتنا میں نے سنا ہے مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے. آزاد صاحب آپ آئی تھنک آزاد بھائی جو ہیں یہ ملد ہے رائٹ؟ نہیں میں مولد نہیں ہوں، مجھے الزام لگاتے ہیں میرے اوپر نا. اچھا چلیں ٹھیک ہے، پھر تو کلیئر ہے. تو مطلب اگر میں نے سنا تھا تو میں اس پہ زیادہ پھر میں ایک جج نہیں کرتا، دوسرا کوئی مجھے ضرورت نہیں ہے. پر جیسے کہ ایک آپ نے کامنٹ کیا کہ میری پرابلم نہیں ہے بلاسفیمی، یا وہ چیز میری پرابلم نہیں ہے. ہاں اگر جی، کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے اب میری تو پرسنلی پرابلم ہے، تو میں نے اس کوئی لیے بھی بس وہ سوال کیا تھا. آپ نے ناراض نہیں ہونا، آپ لوگ جو نہیں کام نہیں کر رہے نہیں ہیں وہ نہیں نہیں کرتے رہے. نہیں 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 نہیں، ہم آپ پوچھیں، میں کبھی افینڈ نہیں ہوتا. ہاں آپ مجھ سے کسی قسم کا بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. جی دیکھیں جی، میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو جس کو اللہ نے مقرر کیا ہو اس کی میں توہین کر سکتا ہوں. اگر میں کروں گا اللہ جانے، نبی جانے اور وہ بندہ جانے نا، میں جی کسی جی پر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا. میری اور ڈائیالوجی ہے. یہ جو جی بلاسفیمی کا ہے، توہین کا ہے، یہ لوگوں کا مسئلہ ہے، میرا نہیں ہے. یا ہاں اللہ کا جی مسئلہ ہے یا نبی کا یا اس لوگ جس نے کی ہے. میرا یہ جی ٹاپک نہیں ہے. میرا جی ٹاپک اتنا ہے کہ کیا اس نے سوال جو تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیا یا اس نے مسلمانوں پر کیا. یہ میرا ٹوٹل مدعا ہے. میں جھوٹ بول رہا ہوں یا زیادہ رسول جھوٹ بول رہا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. یہ میرا ٹوٹل مدعا ہے. باقی یہ آڈیو غلط ہے، آپ یہ کی آڈیو ٹھیک ہے، یہ ان کو آپ کی بیسیکلی انہوں بات نے درست فیڈ ہے، بیک کیا ہے. وہ تو میں نے پہلے ہی کر دیا نا کہ ہاں ایک عام جو ہے ناظر کی حیثیت سے جو ہم نے دیکھا سنا ہے، تو اس میں جو باتیں کی گئی ہیں ضیاء صاحب کی طرف سے اس میں یہی بات ہوئی ہے، اور انہوں نے اس چیز کا انکار کیا ہے، حالانکہ ادھر وہ یہی بات کر رہے ہیں.
اور آپ نے بالکل یہی کہا، اور اس کی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہی اس کا سوال تھا، اور میں نے تو اس کی مزید بھی وضاحت کر دی ہے کہ دونوں صورتوں میں ان کا جواب جو ہے وہ اسلامی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتا۔ لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اصل میں جو آپ لوگوں کا آپس کا معاملہ تھا، اس میں بالکل آپ کی جو بات ہے، جو اصل اس کو شرط کہہ لیں یا آپس میں جو اختلاف تھا، اس کا جو اصل جو ایسنس تھا اس ساری بات کا، وہ مرکز تھا، وہ نقطہ مرکزی جو نقطہ یا اختلاف وہ یہی تھا، اور اس میں آپ کی بات میں نے اس کو بڑے غور سے سنا کئی دفعہ، وہ آپ کی بات درست ہے۔ آپ کی بھی آواز چلی گئی۔ چلیں، وہ تو ہوگی، اب بات دہرانے والی بات ہی ہے۔ ہم یہی کہہ سکتے ہیں، اب اس پہ کہیں اگر بڑائی صاحب کو موقع ملے ان چیزوں کو دوبارہ سنیں، اور اس کو ہماری ان گزارشات کی روشنی میں اپنے کم از کم اطمینان ضمیر کے لیے جو لوگوں کی اس پہ رائے آئی ہے، تو اس کو پس پشت نہ ڈالیں، اس معاملے کو ذرا پورے کانٹیکسٹ میں اگر اس کو سمجھیں اور دیکھیں تو کوئی ایسی بات نہیں۔ اصل بات تو خدا کو راضی کرنا۔ اور جی ٹوانا صاحب کدھر غائب ہیں آپ؟ میری طرح آپ بھی غائب ہو گئے ہیں۔